بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ بسم اللہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، گزشتہ سبق جو ہم نے پڑھا تھا وہ دو ہم نے مخرج پڑھے تھے، مخرج نمبر 7 اور مخرج نمبر 8۔ مخرج نمبر 7 تھا جیم شین یا، ان تین حروفوں کا کہ ان کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کا درمیانی حصہ جب اوپر کے تعلق سے لگے اس وقت یہ تین حروف ادا ہوتے ہیں، جیم شین اور یا۔ اسی طرح مخرج نمبر 8 ہم نے پڑھا تھا ضاد۔ ضاد کا مخرج تھوڑا مشکل ہے، لیکن جب اس کا مخرج سمجھ آ جائے گا تو ادائیگی آسان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو مخرج نمبر 8 کا کیا ہے کہ زبان کی کروٹ جب اوپر کی داڑھوں سے لگے، بس زبان کی کروٹ جب اوپر کی داڑھوں سے لگے، چاہے دائیں طرف لگے یا بائیں طرف، اس سے کیا ادا ہوتا ہے؟ ضاد ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا۔ آج جو ہم پڑھیں گے وہ مخرج نمبر 9 ہے، 9 10 پڑھیں گے۔ یاد رکھیے مخرج نمبر 9 اور 10 کا تعلق زبان کی نوک کے ساتھ ہے، زبان کی نوک۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے زبان کی نوک، ایک ہوتا ہے زبان کی کروٹ۔ کروٹ وہ ہوتی ہے جو زبان کے دائیں بائیں والا حصہ ہوتا ہے نا، اس کو زبان کی کروٹ کہتے ہیں۔ اور زبان کی نوک وہی ہے جب ہم زبان کو نکالیں اور بالکل انگلی نوک پہ رکھیں، اس کو کہتے ہیں زبان کی نوک۔ تو لام کا مخرج سب سے پہلے یہاں پڑھیں گے۔ مخرج نمبر 2 لام کا ہے، لام ال، حمزہ لام زبر ال۔ سب سے پہلے اس کو ادا کر کے ہم دیکھیں، حمزہ لام زبر ال، ال۔ اس کا مخرج کیا ہے ذرا کتاب کو دیکھیں۔ مخرج نمبر 2 زبان کی کروٹ کے آخر سے نوک تک کا حصہ جب اوپر کی داڑھ اور دانتوں کے مسوڑوں سے لگے، اس سے لام ادا ہوتا ہے۔ اس کا آسان یہ ہے کہ زبان کی نوک اور کچھ حصہ زبان کے طرف یہ ہوتی ہے، ایک نا کروٹ، کروٹ وہ ہوتی ہے جو بالکل دائیں بائیں ہے، اور زبان کی طرف وہ ہوتی ہے جو نوک کے ساتھ والی ہے۔ یہ نوک ہے اور یہ کروٹ ہے، اس کی یہ طرف ہے، یہ زبان کی نوک اور کچھ حصہ زبان کا، زبان کی ایک طرف جب ثنایا رباعی انیاب اوپر کے دانتوں سے لگے، دانتوں کے مسوڑوں سے لگے، اس وقت لام ادا ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں لام میں نا زبان دانتوں کے ساتھ نہیں لگ رہی، دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ لگ رہی ہے۔ ادا کر کے ذرا دیکھیں، حمزہ لام زبر ال، ال، یہ زبان ہے، یہ اوپر کے دانت ہیں، دانتوں کے مسوڑے سے حملہ لام زبر ال، یہ لام کی ادائیگی ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تو الحمدللہ۔ اب ہمیں لام کا مخرج سمجھ آیا کہ زبان کی نوک اور کچھ حصہ زبان کی طرف جب اوپر والے دانتوں کی مسوڑوں سے لگے، اس وقت یہ لام ادا ہوتا ہے۔ اچھا، بعض کتابوں میں لام، میم اور نون، ان تینوں کا ایک ہی مخرج کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ ایک ہی ہیں، لیکن اس میں الگ ہیں۔ اسی طرح مخرج نمبر 10 دیکھیں کتاب کو، لام کی جگہ سے لیکن داڑھ کم ہو گئے، یہاں تھوڑا مشکل لکھا ہوا ہے، دیکھیں آسان یہ ہے کہ زبان کی نوک اور کچھ حصہ زبان کی طرف جب ثنایا رباعی انیاب، یہ ہے دانتوں کے نام، ضاحک، طاحن، ناجز، یہ ہے داڑھوں کے نام۔ تو نون کی ادائیگی میں نون کی ادائیگی میں داڑھ کا دخل نہیں ہے، نون کی ادائیگی میں صرف دانتوں کی جڑ سے ادا ہو گیا، نون، نون۔ آپ یہ نوٹ کریں کہ جب آپ لام ادا کریں گے نا تو یہ جو داڑھ ہے نا اس کی جڑ سے بھی زبان لگ رہی ہوگی، حمزہ نو، حمزہ لام زبر ال، حمزہ نون زبر ان، ال ان، یہ دیکھیں ال ان، ال ان، محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہاں، بس یہی ادائیگی ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ تو لام کا مخرج کیا ہو گیا؟ زبان کی نوک اور کچھ حصہ زبان کی کروٹ طرف کہ جب وہ دانتوں اور ایک داڑھ ہے جس کو ضاحک کہتے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو سمجھا ہی دیتا ہوں، آج تھوڑے داڑھوں کے نام پڑھ لیتے ہیں، آگے جو کام آئیں گے۔ ثنایا، ثنایا عربی میں دو کو کہتے ہیں، ثنایا علیا کہتے ہیں اوپر والے سامنے والے دو دانتوں کو، اور ثنایا سفلا کہتے ہیں نیچے والے سامنے دو دانت کو۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ایک دانت ہے رباعی، جو 4 دانت ہوتے ہیں، آپ کے 2 دانت ہیں نا، اس کے ساتھ ایک دانت کیا ہے؟ رباعی۔
ربائی کے ساتھ ساتھ ایک ہوتا ہے انیاب. انیاب کس کو کہتے ہیں؟ داغا کاٹنا ہو، کپڑا پھاڑنا ہو، کس سے کاٹتے ہیں؟ انیاب سے. انیاب ان دانتوں کو کہتے ہیں جو نوک دار کچلی والے ہوتے ہیں. ہاتھ لگا کے دیکھو ذرا، دیکھو ہے نا آپ کے. ہاں یہ ہے انیاب. یہاں تک دانت ہیں، ٹھیک ہے. انیاب کے بعد جو آپ کی شروع ہوتی ہے نا، یعنی نوک دار جو دانت ہے نا، اس کے بعد سے آپ کے سارے داڑیں شمار ہوتی ہیں. ان کے نام ہے ضاحک. ضاحک کہتے ہیں جو ہنسی کے وقت نظر آئے. یہ جب آپ ہنستے ہیں پھر نظر آتے ہیں، ورنہ نہیں. پھر توہین ہے. توہین بھی تین داڑیں، اوپر نیچے دائیں بائیں، یہ تین داڑیں کو توہین. پھر ناجز جو عقل دار جس کو کہتے ہیں، اینڈ پہ آتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ میں نے اس لیے بتا دیا تھا کہ کیونکہ یہ مخرج پڑھے ہیں. تو لام کی ادائیگی کیا ہو گئی کہ زبان کی نوک اور کچھ حصہ زبان کی طرف کہ جب اوپر ثنایا رباعی انیاب اور ضاحک کے مسوڑوں سے لگے، ٹھیک ہے. اور نون میں داڑھ داخل نہیں ہے، صرف دانتوں کے مسوڑ لگا. یہ ادائیگی اگر نہ بھی یاد ہو، ادائیگی بہتر ہو جائے تو ادا پہلے بھی آپ کرتے ہیں، لیکن آپ نے اس کا مخرج سیکھ لیا، ٹھیک ہے. اوپر کریں تھوڑا. اسی طرح مخرج نمبر 11 ہے، وہ بھی ساتھ ہم پڑھیں گے. مخرج نمبر 11 میں زبان کی پشت بھی داخل ہے. کیسے؟ را، حمزہ، را، زبر اور آپ یہ نوٹ کریں گے کہ زبان کی نوک اوپر دانتوں کی جڑ کے ساتھ بھی لگ رہی ہے اور زبان کی پشت بھی لگ رہی ہے نیچے طرح. اور یہ جو تصویر بنی ہوئی ہے اس میں یہ دیکھیں دانت ہیں اور زبان ہے اور ایرو کا نشان ہے. یہ جو ایرو کے نشان بلیک کلر کی لائن لگائی ہے، آگے یہ بتایا ہوا ہے کہ آگے سارا حصہ زبان کی نوک ہے. یہ حصہ زبان کی نوک ہے. اب یہ زبان کی نوک اس نے کیا کیا ہوا ہے؟ دانتوں کے مسوڑوں سے لگائی ہوئی ہے. اسی سے یہ عمومی طور پہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں، لام، نون، را. یعنی آپ یوں سمجھیں، اگر آپ خلاصہ سمجھیں تینوں حروف کا، 9، 10، 11 مخارج کا، کہ زبان کی نوک اور سامنے والے دانتوں کے مسوڑوں سے جب زبان لگے تو اس وقت یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں، لام، نون، را. ٹھیک ہے. تو ابھی آپ کے پاس آدھے منٹ کی بریک ہے، تو جلدی جلدی یہ دہرا لیں مخرج نمبر 9، 10 اور 11، پھر انشاءاللہ واپس آتے ہیں. امید ہے کہ دہرا لیا ہوگا آپ نے مخرج نمبر 9، 10 اور 11. تو میں کچھ سن لیتا ہوں، آپ کو بھی فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ کچھ سنا سکتے ہیں جی؟ مخرج نمبر 9 لام کا مخرج کیا ہم نے پڑھا؟ ہاں زبان کی نوک ہے نا جی. ہاں جی، اوپر کے جو دانت ہیں ان کے مسوڑے، ٹھیک ہے. زیادہ تر تینوں کا ایک ہی مخرج تقریباً. یعنی اس میں پھر کچھ ہے کہ زبان کا، اب دیکھیں نا، اب تینوں میں فرق کیا ہو گیا. لام، نون، را. لام میں ایک داڑ بھی داخل ہے جس کا نام ہے ضاحک، اس کا مسوڑا بھی لام، ال. اسی طرح نون میں صرف دانتوں کی جڑ ہے، حمزہ، نون، زبر، ان. اور را میں زبان کی پشت بھی داخل ہے تینوں کا تعلق زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کے مسوڑے. ٹھیک ہے. چلیں اب نکال لیں قرآن، نکال لیں انشاءاللہ، اس سے ہم پڑھتے ہیں سورت کی، ہم مشق کر لیتے ہیں انشاءاللہ. تو مشق بہت ضروری ہے کیونکہ تجوید کا تعلق زیادہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ادائیگی کے ساتھ ہے. جتنی بہتر ادائیگی ہوگی اتنا ہی فائدہ زیادہ ہوگا. مخارج پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے حروف کی ادائیگی، دیکھو قرآن پاک میں ہے تو حروف ہے نا، حروف تہجی کے حروف ہی قرآن پاک میں. تو سب سے پہلی کوشش یہ ہو کہ حروف کی ادائیگی ٹھیک ہو جائے، بس یوں سمجھے کہ آدھا مسئلہ حل ہو جائے گا اگر حروف کی ادائیگی ٹھیک ہو گئی تو. تو کون سی صورت تھی؟ سورۃ الاخلاص کی ہم نے کل مشق کی تھی نا. آج سورۃ اللہب کی کریں گے انشاءاللہ. جو دہرانا چاہتے ہیں وہ دہرا لیں، اور جو میرے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں
تو جو کال میوٹ کر کے پڑھنا چاہتے ہیں میوٹ کر کے پڑھ لیں، لیکن پڑھیں ضرور سارے. چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب. ما اغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. جی تو اس میں دیکھیں اس کا اجرا کیا ہے. تبت یدا ابی لہب. ابی میں یا مدہ ہے، ابی لہب و تب. پھر اسی طرح ما اغنا، یہ مد کون سی واجب ہے، کون سی ضروری، کون سی نہیں ضروری، وہ انشاءاللہ آگے آئے گی، پوری اس پر کلاس ہے ایک انشاءاللہ. ہاں یدا پر بھی مد ہے، تو یدا پر یہ مد جائز ہے، اس کو مد منفصل کہتے ہیں، چھوٹی مد جس کو کہتے ہیں. عرب لوگ یہ مد نہیں کرتے، چلو اس پر ڈیبیٹ ہوگی مکمل. ما اغنا عنہ، عین میں عین کی ادائیگی ذرا واضح گلے سے ہو گیا. عنہ مالہ وما کسب، الف مدہ ہے اور پھر سین سیٹی والے حروف میں سے کسب. سیصلہ، یہ خیال کریں کہ دو سیٹی والے حروف آگے اکٹھے، لیکن ایک کو باریک پڑھنا ہے اور ایک کو موٹا پڑھنا ہے. سیصلہ کیسے پڑھنا ہے؟ ہاں سیصلہ نارا ذات. یہ خیال کرنا کہ آپ نوٹ کریں گے کہ ذات لہب پڑھا جائے گا، حالانکہ یہ ٹھیک نہیں ہے. کیا پڑھنا چاہیے؟ ذات لہب. ٹھیک ہے نا، جب سنائیں گے تو اس کا خیال کریں گے. ذات لہب. وامرأتہ حمالۃ الحطب، یہ دونوں آگے ہا کہ جن کے داغے گلے کے ساتھ ہے. حطب، تو کون سے حروف میں سے ہے جی بتائیں جی، جو آن لائن ہے وہ بتائیں جی. تو کون سے حروف میں سے ہیں؟ پڑھ چکے ہیں ہم، میسج کر دیں جلدی جلدی. جی نہیں جی نہیں، ہاں یہ حروف حلقی میں نہیں ہے محترم، نہیں تو کا پوچھ رہا ہوں نا جی. تو ہاں تو حروف حلقی میں ہے، لیکن تو کون سے حروف میں سے ہے جی؟ ہیں کسی کو پتہ جی؟ موٹے حروف میں سے جی موٹے حروف میں سے ہے جی. جزاک اللہ جی، موٹے حروف میں سے ہے تو. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ، میسج آ گیا. تو حطب، حطب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ موٹے حروف میں سے ہے. ٹھیک ہے. فی جیدہا، فی جیدہا حبل من مسد. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نون اور میم مشدد چھوٹا ڈبلیو جہاں پر بھی آ جائے، نون کے اوپر یا میم کے اوپر پورے قرآن پاک میں، تو وہاں پر غنہ ہوگا. غنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک الف کی مقدار اس کو لمبا. حبل من مسد. ٹھیک ہے، اب جب پتہ چل گیا تو انشاءاللہ ہم اس پہ غنہ بھی کریں گے اور اس کو لمبا بھی کریں گے. جی پڑھ لیں محترم ذرا آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب. ما اغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من جی جزاک اللہ. اس میں کچھ پوائنٹ ہیں، یہ دیکھیں باقی تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہوتے رہیں. حمالۃ الحطب نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ حما، ہا کو تھوڑا سا سختی سے ادا کرنا پڑے گا گلے سے. حمالۃ الحطب. اور فی جیدہا حبلم نہیں، حبلم. تھوڑا سا اس کو تکلف سے پڑھنا پڑے گا ہا کو، انشاءاللہ اس کی ادائیگی پھر ٹھیک ہو جائے گی. حبلم. جی آپ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب. ما اغنى
عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. يا بابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. جی جزاک اللہ. اس میں نوٹ کیا ہم نے کہ اس میں اصل اچھا پڑا ہے. کچھ چیزیں ہیں اس میں کہ ذات لہب نہیں ہے. پوائنٹ پہلے بھی ہے ذات لہب سیصلی نارا ذات لہب. ٹھیک ہے. اس اگر بے دہانی میں ہو جاتا ہے ذات لہب نہیں کہوں ذا پھر وہ سٹی والا حروف ہو جائے گا نا. یہ سٹی والا نہیں ہے بلکہ نرم حروف میں سے نا ذال. تو ذات لہب. پھر حمالۃ الحطب ہے. یہ تھوڑی مشکل ہے لیکن اس کی مشق کریں گے ہم انشاءاللہ. جی اب آن لائن کی طرف آتے ہیں. جی آپ بھی کوئی سنا دیں جو سنانا چاہتے ہیں. بسم اللہ سنائیں جی. شروع کرتے ہیں جو سنانا چاہتے ہیں. عاصم صاحب, حسین صاحب, مجیب صاحب, جی جو سنانا چاہتے ہیں جی سنا لیں جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں جی سنانا چاہ مجیب رہا ہوں. صاحب, جی مجیب صاحب سنائیں بسم اللہ.